ہمیں مایوس کیسے ہونے دے گا، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہونے fish, not for punishment, but out of mercy. Jonah spent 3 days and 3 nights in the belly of the fish. جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مایوس نہیں ہونے دیا، جس نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں مایوس نہیں ہونے دیا، حضرت مریم علیہ السلام جب لوگوں نے ان کو باتیں بنائی مایوس تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری وارم ویلکم آل آف یو ان مائی پروگرام ون ورس ون ڈے۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے اس طرح سے رہنمائی حاصل کریں جس طرح رہنمائی حاصل کرنے کا حق ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران شروع کر رکھی ہے اور اس میں ایک بڑا دلچسپ، بڑا ہی سبق آموز واقعہ چل رہا ہے۔ محترمہ حنہ جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے وہ وقت جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا کو ملتی ہے۔ اب یہاں پر بیچ کی بات چھوڑ دی گئی ہے، اب اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب حضرت مریم جوانی کی دہلیز پر تھیں اور شب و روز اللہ کی عبادت میں گزار رہی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت تک حضرت زکریا صاحب اولاد نہیں تھے، ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ حضرت مریم کے پاس آتے ہیں۔ اب جب کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا، ظاہر ہے یہ ایک اعتکاف والا معاملہ ہوتا تھا نا، کسی بچے کو اللہ کی نظر کر دینا، تو وہ بچہ اپنے محراب میں ہے، وہ بندی اللہ کی نیک بندی اپنی محراب میں عبادت کر رہی ہے، تو اس کے پاس کھانا لانے کی اور ساری ذمہ داری تو حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی۔ اب جب حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں نا، تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے پاس فروٹس پڑے ہوئے ہیں، اور فروٹس بھی وہ جو آؤٹ آف سیزن کے ہیں۔ مطلب کہ اگر گرمی ہے نا تو ان کے پاس اورنج پڑے ہوں گے، ان کے پاس وہ فروٹس ہوں گے جو گرمیوں میں نہیں ہوتے، اور اگر سردیوں میں آ رہے ہیں تو وہ فروٹس ہوں گے جو سردیوں میں نہیں ہوتے۔ اب نہ تو کوئی فریج ہے، نہ کوئی ریفریجریٹر ہے، نہ وہاں پہ کوئی سٹورز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ان کے مائنڈ میں آئی کہ میرے علاوہ یہ کون لاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو آؤٹ آف سیزن ہے، ان کا تو سیزن ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مریم کا نا شروع سے ہی، مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو ان یوزل تھی، ایکسٹرا آرڈینری ایک معاملہ تھا، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک میریکل تھا۔ اس سے پہلے بھی حضرت مریم کا اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا، وہ غیر معمولی قسم کا تھا، چلا آ رہا تھا۔ پہلے سے ہی وہ اللہ کے معجزات دیکھ رہی تھی اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس یہ معجزات دیکھتے ہیں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے ہیں، تو حضرت مریم ان کو کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی تعلق ہے، ان کا رب ان کے ساتھ غیر معمولی طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت زکریا کو فوراً اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، ان کی لائف میں جس چیز کی کمی تھی۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی شخص پر اللہ کی عنایات ہوتی ہوئی دیکھیں، اور فوراً اپنی اس کمی کو یاد کریں جو آپ کی لائف میں ہے، اور فوراً اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جائیں، بدست دعا ہو جائیں، جیسے حضرت زکریا نے کیا۔ حضرت زکریا نے کیا کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر کھڑے زکریا اپنے رب سے دعا کرنے لگا۔ قالا، اور کہنے لگا، رب ہب لی من لدنک، اے اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے عطا کرنا، ذریۃ طیبۃ، پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، اے میرے رب بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یعنی جو ان کے دل کی حاجت تھی انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی، اللہ سے مانگنے میں کبھی دیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اللہ دنیا میں کون ایسا ہے کہ آپ اس سے بار بار مانگے اور اسے غصہ نہ آئے؟ جتنا مرضی بڑا سخی ہے، اپنا دروازہ بند کر دے گا، آپ دوسری سے تیسری دفعہ جائیں گے،
اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو دے کے خوش ہوتی ہے، جو کہتی ہے آؤ مجھ سے مانگو۔ اب حضرت زکریا نے موقع ضائع نہیں کیا۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ دعا مانگنے میں ہمیں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو اللہ نواز رہا ہے، کسی پر اللہ کی نوازشیں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے جیلس کرنے لگ جائیں، بری نظر سے دیکھیں، ہم اچھی نظر سے، اچھے نظریے سے کہ جو رب اس کو نواز رہا ہے وہ رب مجھے کیوں نہیں نواز سکتا، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دیں جیسے حضرت زکریا نے مانگی تھی۔ اور سب سے بہترین دعا صالح اولاد کی دعا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد دے دے، انہوں نے کہا ذریتن طیبۃ، پاکیزہ اولاد دینا۔ اولاد کی دعا مانگنا انبیاء سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، حضرت زکریا کا ہمیں یہاں پر ملتا ہے انہوں نے اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کی۔ اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہ نیک اولاد۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما، بڑی نذر و نیاز کرتے ہیں، بڑی وہ منتیں مانگتے ہیں بیٹا لینے کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے دیتا ہے تو وہ بیٹا ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں کہ اس سے تو میری بیٹیاں ہی اچھی تھیں۔ تو کمی کس چیز کی ہوتی ہے کہ بیٹا تو مانگا لیکن ذریتن طیبۃ کہنا بھول گئے کہ اللہ صالح اولاد عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی بھی اس کی نعمتوں کا سوال کرے تو ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے میرے لیے کہیں زحمت کا باعث نہ بن جائے، میری آزمائش کا باعث نہ بن جائے، اس کے ذریعے میری زندگی میں برکت آئے اور اس کے ذریعے میری آزمائشیں کم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے ہر نعمت کے بارے میں، اگر دولت ہے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع رزق عطا فرما، وسیع رزقی وسعتاً، وسیع رزق عطا فرما۔ مالی تنگی دور ہونے کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دن پھیرتا ہے، اللہ ان کے حالات بدلتا ہے تو وہ اپنا آپ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے ہی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک لیسن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مانگنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں دے رہا تو شاید وہ ابھی ہمیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اکثر نعمتوں کی کثرت رب سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسی نعمتیں جو رب سے دور کر دیں، ایسی اولاد جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دو چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک تمہاری اولاد اور ایک تمہارا مال۔ یہ فتنہ کیوں ہے؟ یہ دونوں چیزیں تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اگر اولاد کی دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے کہ انہوں نے ولد صالح ذریۃ طیبۃ اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی جو ہمیں تیرے قریب کرے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ اتنی محبت کہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایسی اولاد کی جس سے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہو، جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرنے والی ہو، آپ کی فرما بردار ہو، یہ نہیں کہ وہ الٹا آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت زکریا کی یہ دعا جو انہوں نے حضرت مریم کو دیکھ کے مانگی تھی، نیک اور صالح بچے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ تو اس آیت سے میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ایک تو اپنے رب سے دعا مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا جب بھی کوئی نعمت مانگے تو ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ جیسے اگر اولاد مانگی ہے تو پاکیزہ اور صالح اولاد مانگے، اگر مال مانگا ہے تو برکت والا مال مانگے جو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔
تو یہ 2 لیسن ہے اس کے اندر ہمارے لیے، اور تیسرا لیسن جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم سے نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ یہ معجزوں والی بی بی ہے، یہ کرامات والی بی بی ہے، ان کے پاس تو آؤٹ آف سیزن فروٹس آتے ہیں، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مریم سے نہیں مانگا، انہوں نے اس سے مانگا ہے جس سے مریم مانگ رہی تھی، مریم کے رب سے مانگا۔ تو ہمیں بھی مریم علیہ السلام کے رب سے، زکریا علیہ السلام جو یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو دے سکتے ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ ہمارے گرتے ہوئے آنسوؤں کی قدر کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہمیں مایوس، وہ رب ہمیں مایوس کیسے ہونے دے گا؟ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہونے Fish, not for punishment, but out of mercy. Jonah spent 3 days and 3 nights in the belly of the fish. جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مایوس نہیں ہونے دیا، جس نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں مایوس نہیں ہونے دیا، حضرت مریم علیہ السلام جب لوگوں نے ان کو باتیں بنائی مایوس تھیں، اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ مریم جاؤ، ایک کھجور کے تنے کے پاس جاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، وہ کام جو مرد بھی نہیں کر سکتے، کھجور کا تنا اتنا ہیوی ہوتا ہے، اللہ نے کہا جاؤ اس کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو مایوسی کی عالم میں رب ان کو کیا دے رہا ہے؟ تازہ کھجوریں دے رہا ہے۔ اس رب نے ہمارے لیے بھی کہیں کھجوروں کا پیڑ رکھا ہوا ہے، بس یہ بھی سبق ہے کہ کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے بھی کھجور کے پیڑ کو ہلایا تو اللہ کی طرف سے ان پر کھجوروں جو ہیں وہ گریں۔ تو ایسے ہی ہم بھی جب محنت کریں گے مایوس ہوئے بغیر، اللہ پہ توکل کر کے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنے کا ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا مانگنے میں بے صبری کرتا ہے، یعنی اس نے دعا مانگی ہے، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پیرنٹس ہیں نا، ایک بچہ ایک چیز کی ضد کر رہا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں صبر کرو میں آپ کو دلوا دوں گا، والدین کہتے ہیں، والدین بچے کو صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ بھی دعا کے بعد انسان کو یہ کہتا ہے کہ صبر کرو، جو دعا مانگنے میں جلدی کرے گا میں اس کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ دعا مانگنا ایک محبوب عمل ہے، اس میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے صحیح معنوں میں مانگنے والا بنائے اور اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے، مایوسیوں سے، نا امیدیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے والا بنائے، آمین۔